اب ایک سوال مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہ پیدا ہوتا ہے، اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سے ملحدین بھی یہ سوال اٹھائیں گے جی کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ سوسائٹی کے نتیجے میں وجود میں آ رہی ہیں، کچھ ہنٹر گیدررز نے چیزیں سوسائٹیز بنانی شروع کی ہیں اور چیزیں باہر نکلی ہیں اور اس کے نتیجے میں وجود میں آ گئی ہیں، ہم لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں ریفائن ہو کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اس کو دیکھنے کا ایک اور زاویہ بھی ہے، وہ یہ کہ بنانے والے نے میرے اندر وہ ترازو دے کر مجھے بھیجا ہے جس ترازو کی بنیاد کے اوپر پھر میں چیزوں کو پرکھتا ہوں۔ آپ اس کو ذرا ایسے دیکھیں، یعنی الٹ کر کر دیکھیں۔ ایک یہ ہے کہ میں پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ریپ بھی نیچر ہے، ٹھیک، ریپ نیچر نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا، سیکس کی جبلت نیچر ہے، یس ٹھیک، بالکل بالکل۔ تو اس کو پہلے الگ کر لیں گے۔ اب اگلی بات دیکھیے، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹرز ان ہیومن نیچر از سیکس ناٹ ریپ۔ جی ہاں بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب اس کو ذرا آگے لے کر چلیے، تو آپ یہاں سے دیکھیے کہ خدا نے میرے اندر جس ترازو کی میں بات کر رہا ہوں وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی، مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، کیا وہ یہ پسند کرے گا کہ اس کی بیٹی کا ریپ کیا جائے، بالکل ٹھیک، اس کی بیوی کا ریپ کیا جائے، اس کی ماں کا ریپ کیا جائے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بنیادی چیزیں ہیں، جو ترازو ہے، وہ جس پر مجھے تولنا ہے، وہ خدا نے اندر رکھا ہے، اور وہ کام کیسے کر رہا ہے؟ یعنی وہ کام ایسے نہیں کر رہا کہ میں چیزوں کو لے کر چلوں گا اور اس کے بعد ایک معاملہ پیش آ جائے گا اور میں یہ کہوں گا کہ اس معاملے کے اندر یہ ایسے ہونا ہے، نہیں، یہ اس ترازو کی بنیاد کے اوپر میں دیکھوں گا۔ یعنی کوئی ایسا آدمی آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا کہ جو صبح گھر سے اٹھے اور وہ یہ اس لیے نکلے کہ یار آج میری خواہش ہے کہ مجھ سے دھوکہ کیا جائے، جی، یعنی یہ دھوکہ میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے ترازو، ٹھیک۔ اچھا، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اس کو میں مثال کے طور پر یہ کہ نیچر کی بنیاد پہ لے جاؤں گا اور لوگ یہ کہیں گے کہ جی یہ نیچر ہی ہے نا، کہ میں کیونکہ یہ نہیں چاہتا تو اسی لیے سوسائٹی میں چاہتا ہوں کہ میں بھی نہ کروں اور میرے ساتھ بھی نہ ہو، تو کیونکہ میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اس لیے میں نہیں ہونے دے رہا۔ میں اس کے لیے لفظ ہی نہیں استعمال کر رہا، نیچر نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ترازو ہے جو بنانے والے نے میرے اندر رکھ دیا ہے، یعنی میں اب چیزوں کو اس کی بنیاد پر تول کر دیکھوں گا، ٹھیک۔ یعنی یہ ایسے نہیں ہے کہ میں کیونکہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو تو اس لیے دھوکہ سوسائٹی میں برا سمجھا جائے گا، نہیں، میں کیونکہ نہیں چاہتا دھوکہ ہو تو اب اس کی یاد دہانی مجھے خدا کرا رہا ہے کہ یہ جب تم کرو گے تو یہ غلط کر رہے ہو، بالکل ٹھیک، ٹھیک۔ تو یہ میرے اندر ہوگا نا، یہ فیصلہ میں خود کروں گا۔ میرے اندر کا، جب میں اندر بولتا ہوں تو کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا نے نیت، جب آپ اندر بولتے ہیں تو نیت یا کوئی اور چیز؟ نیت وہ ہے جو میرے اندر، وہ اس ترازو سے پنپ جانے کے بعد، اس ترازو پر پورا اتر جانے کے بعد میں نے کہہ دیا ہے کہ اب میں یہ کروں گا، ارادہ کر لیا، فیصلہ، یہ اگلی بات ہے۔ اوکے، اس سے پیچھے ہے نا کچھ، یعنی میں چیزوں کو ایویلیویٹ کر رہا ہوں، میں ان کو جج کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، تو مجھے کوئی کتاب نہیں چاہیے۔ قرآن مجھے یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ وہ مجھے آ کر یہ بتائے کہ دیکھو جھوٹ بولنا یہ غلط بات ہے، نہیں، وہ جھوٹ بولنا غلط ہے یہ تو میرے اندر تھا، وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں تمہیں یاد دہانی کرانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ غلط ہے، جو تمہیں میں نے کہا تھا اسی کو یاد کرانے کے لیے تمہیں آیا ہوں۔ بالکل ٹھیک، یہ ایسے ہے کہ میں آپ سے کہتا ہوں احسن کل ملیں گے، تو یہ ایک بات تو ہم نے طے کر لی آپس میں، اب میں آپ کو ایک میسج کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جسٹ ٹو ریمائنڈ یو، ہے نا، تو یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، بات پہلے ایک موجود ہے، یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ تو خدا نے خود اپنے لیے بھی یہی بات کو پسند کیا ہے، وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے یاد دہانی ہے، تو یاد دہانی تو اسی کی ہوگی جو پہلے سے میرے اندر ہے، بالکل ٹھیک، ٹھیک۔ تو میں اس میں جو ملحدین والی بات ہے اس کو بھی الگ کر رہا ہوں، اور جو ادھر سے بات کہی جا رہی ہے اس کو بھی الگ کر رہا ہوں۔ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف وہ نیچر نہیں ہے کہ جو ڈیولپ ہو کے کسی سوسائٹی کو وجود دے دیتی ہے، کلیکٹیوزم جس کو آپ پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی بول رہے تھے، وہ بن جاتا ہے، نہیں، یہ وہ ترازو ہے جس پر میں ماپ لوں گا، تو اب اس ترازو کے اندر غلطی نہیں ہو سکتی، ٹھیک۔ تو آپ سے یہاں سے مخاطب ہوں گے، تو مذہب جب مزاج کا حصہ بنے گا تو پھر میرے اندر کا وہ کردار ہے جو جھلکنے لگے گا، میرے کام میں جھلکنے لگے گا، میرے اٹھنے بیٹھنے میں جھلکنے لگے گا، میرے معاملے میں جھلکنے لگے گا، میرے انسانوں سے تعلق میں جھلکنے لگے گا، تو یہ وہاں سے نکلے گا۔ اس کو پہلے الگ کر لیجئے، کردار کو الگ کر لیجئے۔ اب آئیے ظاہر پر، ہمارے ہاں سب سے زیادہ زور اسی پر ہے،
مجھے اس پہ کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، ظاہر پر ہے. یعنی مثال کے طور پر یہ کہ میں آپ کو پہلے دیکھتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مسلمان ہے، ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل. تو اگر ظاہر کی حالت کے اوپر مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر تو خدا کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ قیامت کے دن میں تمہارے ظاہر پر فیصلہ کروں. بالکل سادہ سی بات ہے نا. sense. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ظاہر یہی بنیاد بنتا ہے، اب اس کو ذرا الٹیے پھر. ہم جب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو چیزوں کو الٹ کر دیکھیں گے نا. اب بات یہ ہے کہ میرے اندر کا جو وجود ہے وہ اگر بااخلاق ہو گیا ہے، وہ کردار اس جگہ پر پہنچ گیا ہے، وہ جو خدا نے ترازو دیا تھا اس ترازو کے پلڑے برابر ہو گئے ہیں، تو یہ ممکن کیسے ہے کہ وہ میرے ظاہر پر نظر نہیں آئیں گے؟ یہ امکان ہے. بالکل ٹھیک. یعنی مثال کے طور پر یہ کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ خدا ہے، اور یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ اس کا پیغام ہے. اس پیغام کے اندر کچھ چیزیں، مثال کے طور پر یعنی میں نے یہ مان لیا ہے کہ مجھے اس خاص زاویے سے خدا نے یہ کہا ہے کہ تمہیں اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہے، ٹھیک، اور یہ فحاشی ہے اور یہ نہیں ہے، ٹھیک. اب یہ اگر میرے اندر سے اٹھی ہے تو کیا آپ کو میرے اوپر فحاشی نظر آ رہی ہوگی اور اندر سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے؟ پاسبل نہیں ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے اندر ہے اس کو میں نے پہلے اس جگہ پہ رکھا ہی نہیں ہے، میں اس کو اس جگہ سے سمجھا ہی نہیں ہوں. تو اب یہ ہوگا کہ میں ظاہر میں الٹ کر دوں گا اس کو. اور الٹ کیسے کر دوں گا کہ میں ظاہر میں تو فحاشی نہیں کر رہا، لیکن میری جلوتیں میری خلوتوں سے مختلف ہیں اور خلوتیں جلوتوں سے مختلف ہیں. ایسا ہی ہوگا نا. یعنی میں آپ کے سامنے ظاہراً تو ایسا ہی رہوں گا، لیکن جب آپ کو مجھ سے معاملہ پڑے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ معاملہ تو کرنے میں بالکل اور طرح کا آدمی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزاج کا حصہ تب چیز بنے گی جب میں اس کو لاجیکلی سمجھ لوں گا، وہ بات میرے رگ و پے میں سرایت کر جائے گی، وہ میرے جسم کا، میرے دماغ کا، میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا، میرے دل کا، میرے اندر پیدا ہو جانے والے مختلف خیالات کا وہ محور و مرکز بن جائے گی. تو اب میں ظاہر میں بھی اسی طرح سے نظر آنے لگوں گا. اگر میں اس کو ایک لفظ میں بیان کروں تو میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ میرا ظاہر وہ منتہائے کمال ہے اس عشق کی جو مجھے اپنے خدا سے ہو جاتا ہے. اب یہ منتہائے کمال پھر وہ لوگوں کو ہوگا، یعنی یہ اس کی پیک ہے، یہ وہ ہائٹ ہے جس پر جا کر میں اب ایسا نظر بھی آتا ہوں. اس کی مثال کیا ہوگی؟ فرض کیجئے کہ آپ کے والد ہیں، آپ کے اخلاق اور کردار پر لوگ جب آپ کو دیکھیں گے تو کہیں گے ان کے والد نے ان کی بڑی اچھی تربیت کی ہے، ٹھیک. اور جب آپ کو دیکھیں گے نا کہ آپ کے والد اس طرح سے بات کرتے ہیں اور آپ کی ریزیمبلنس ہو رہی ہے، وہ صاف ستھرے رہتے ہیں، آپ کی ریزیمبلنس ہو رہی ہے، وہ اس طرح سے خود کو مینٹین کرتے ہیں، آپ کی ریزیمبلنس ہو رہی ہے، وہ آپ ان کی طرح سے کپڑے بھی پہننے لگے ہیں، تو اب آپ دیکھیں یہ دوسرا رخ سامنے آ رہا ہے. آپ کے ہاں وہ محبت پیدا ہوئی ہے، وہ لاجک سے آپ نے اپنے باپ کو اس جگہ پر رکھ لیا ہے، اس کا وہ پورا نیریٹو آپ کے اندر سرایت کر گیا ہے. اب آپ کی شخصیت میں بھی اس کا ظہور ہونے لگا. تو الٹ ہوگا نا. یعنی میں ادھر سے جاؤں گا تو میرے اندر سے نکلے گا. وہ مولانا مودودی کا شاید جملہ ہے کہ یعنی داڑھی اندر سے اگ رہی ہے. یہ کمال ہے. بالکل ٹھیک. یہ اس کا منتہائے کمال ہے. یہ وہ آخری ہائٹ ہے، وہ پیک ہے جس کے بعد انسان کی شخصیت کے ظاہر میں بھی وہ سب کچھ دکھنے لگ جاتا ہے. تو یہ یوں بنے گا مزاج کا حصہ.